الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ وبعد۔ میرے عزیز بھائیوں، پچھلے منڈے کو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے متعلق، اور ان 10 دنوں میں جو نیکی کے عمل کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو کتنے عزیز اور محبوب ہیں، اور اللہ ان پہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم 2 دنوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ایک یوم عرفہ اور دوسرا یوم النحر۔ یوم عرفہ سے مراد حج کا دن جو کل ہے، اور یوم النحر سے مراد قربانی کا دن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یوم عرفہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 صورتوں میں قسم کھائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان اللہ عظیم، اللہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ یقسم بالعظیم، اور جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بھی بڑی عظمت والی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی الشفع الوتر یہ 2 دن بنتے ہیں۔ وتر سے مراد ہے اوڈ، سنگل، اور شفع سے مراد جو ہے وہ جوڑے کو کہتے ہیں، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایون انگلش میں کہتے ہیں۔ اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور یوم النحر جو ہے وہ شفع کا دن ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اسی طرح دوسری سورہ بروج کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے آسمان کی۔ کون سا آسمان؟ ذات البروج، جو برجوں والا ہے۔ برجوں سے مراد منزلیں۔ اور فرمایا والیوم الموعود، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور یہاں شاہد کی قسم کھائی اللہ نے، جو تیسری قسم ہے وہ شاہد کی ہے، اور شاہد یوم الجمعہ کو کہتے ہیں، جمعے کے دن کو۔ وہ مشہود یوم عرفہ کو کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کھائی ہیں، اور جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز یقیناً بڑی شان والی اور عظمت والی ہوتی۔ اور اس کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایک دن کا روزہ رکھنا جو کہ نفلی روزہ ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا یہ انسان کو 2 سالوں کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک وہ سال جو گزرا ہوا ہے، جو بیتا ہوا ہے، پاسٹ ایئر، اور ایک کمنگ ایئر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنتین الماضیۃ والآتیۃ، جو گزرا ہوا سال ہے اس کا بھی یہ کفارہ بن جاتا ہے، ایک دن کا روزہ، اور آنے والے دن کا بھی یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا یہ وہ دن ہے
کہ جس دن اللہ پاک اپنی بڑی مخلوق کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ یعطیک اللہ فیہ عبادہ من النار، اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ ماتم کرتا ہے، پیٹتا ہے اپنے آپ کو، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے، تو یہ اس کو گوارا نہیں ہے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنے لوگ جنت والے بن جائیں اور اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے۔ تو یہ عظیم دن ہے، یوم عرفہ کا جو دن ہے۔ پہلے آپ ذرا دیکھیں اس کو، یعنی عرفہ عربی زبان میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی جس طرح انسان لاکھوں میں اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اچھی طرح یہ علم رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے برحق پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود لیکتمون الحق کا، پھر وہ حق کو چھپا لیتے ہیں۔ تو عرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح کسی چیز کو پہچاننا۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ جو اصحاب الاعراف ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے، جن کے عمل جو ہیں وہ برابر ہوں گے، فرمایا نہ وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے نہ جنت میں جانے والے ہوں گے، اور وہاں تو ظلم ہوگا نہیں، اور ان کے عملوں کے برابر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھے گا، وہ اصحاب الاعراف ہیں۔ تو رجال یعرفونہم بسیماہم، تو وہ کچھ لوگوں کو پہچانتے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو یہاں عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح کسی چیز کو پہچاننا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کی پہچان کیسے حاصل کی ہے؟ اس طرح حاصل کی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں اور میں پروگرام بناتا ہوں، پلاننگ کرتا ہوں، لیکن میرا اللہ وہ سارے پروگرام اور پلاننگ کو ختم کر دیتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح کسی چیز کو پہچاننا، اور اسی سے یوم عرفہ ہے۔ علماء نے اس کے نام کی جو آئیڈیالوجی ہے یا اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کو یعنی پہچاننے کا دن، معرفت کا دن، جاننے کا، علم رکھنے کا دن، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے یوم عرفہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو جنت سے نازل کیا، تو روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ہندوستان کے جو ایک ملک ہے ہندوستان کے ساتھ سری لنکا، یہاں ہوا، اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ جدہ میں، جدہ کا دادی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ان کا وہاں پہ ہوا، یعنی روایت بیان کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ملاقات کروائی اس دنیا میں آنے کے بعد، تو یہ مقام جو جبل عرفات ہے جس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ عرفات کہتے ہیں۔ یہ عرفہ کا دن تھا، اور یہ عرفات کا میدان تھا، جبل الرحمہ تھا، جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد یہاں ایک دوسرے کو پہچانا۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اس کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ تعمیر کروا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے طواف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤ، اور جو دوسرے حج کے مناسک ہیں کہ عرفات کے اندر کیسے ٹھہرنا ہے، منا کے اندر کیسے قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں کیسے ٹھہرنا ہے، جو حج کے مناسک ہیں ان کی بھی جا کے تعلیم دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان عرفات میں لے کے آئے اور یہاں آ کے ان کو بتایا کہ کیف تطوف بالبیت، کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے، وکیف تقوم بالموقف، آپ نے عرفات میں قیام کیسے کرنا ہے، منا میں آپ نے کیسے ٹھہرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا عرفتہ، آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے یہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے نعم، اب مجھے علم ہو گیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجر علیہما السلام کو مکے کی اس زمین میں چھوڑنے کے بعد وہ واپس سیریا چلے گئے، شام چلے گئے اور کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو ان کی ملاقات اپنی اس فیملی کے ساتھ میدان عرفات کے اندر ہوئی تھی۔ یہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا تھا، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ایک خوشبو ہے جو اللہ پاک اہل جنت کو عطا کریں گے، عرفناہا لہم، سورہ محمد کے اندر فرمایا اس جنت میں ہم نے ان کے لیے ایک خوشبو رکھی ہے جس کا نام ہے عرفنا۔ وہ جو خوشبو ہے کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انتہائی بہترین خوشبو۔ تو عرفہ جو ہے یہ ایک خوشبو کا نام ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ یوم عرفات کہتے ہیں کہ یہ جو حجاج یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، جو حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جنت کی خوشبو ان میں تقسیم کرتا ہے اور وہ جنت کی خوشبو ان کو عطا کی جاتی ہے، اس لیے کہ میدان عرفات میں وقوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے انہوں نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ من حج ولم یرفث ولم یفسق، وہ فرمایا جو حج کرتا ہے اور حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتا، اور فرمایا وہ حج کر کے یوں واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، گناہوں سے پاک۔ تو جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ خوشبو عطا کرتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عرفہ جو ہے اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میدان میں جو حجاج آتے ہیں وہ یتعارفون بینہم، جب وہ وقوف کرتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ من کل فج عمیق، پوری دنیا سے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر زبان بولنے والے۔ اس وقت جو ہے وہ 4 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہیں منا کے اندر، اور کل انہوں نے جو ہے وہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونا ہے۔ تو یہ سارے حجاج جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا تعارف ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس لیے اس کو جو ہے وہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور مقام عرفات کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ بندہ اپنے گناہوں کی پہچان حاصل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے سارے گناہ، پوری زندگی کی جو کیا کہتے ہیں جو سی ڈی ہے، پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے چلتی ہے، اور وہ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے التجا کرتا ہے اللہ میرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی علماء نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں، ہم اگر وہ ساری باتیں ان کو ذکر کریں تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ میں نے جو آپ کو باتیں بیان کی یہ علماء کے اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں، اس میں نہ کوئی دلیل ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث ہو، بہرحال کسی کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بات جو ہے، لیکن امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی
اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ ایسے ہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے زمین سے جو مٹی لی، قبضہ قبضتاً، جو مٹی لی وہ مٹی میدان عرفات کی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جوزی نے یہ بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے قبضہ قبضتاً لیخلق منہا ابانا آدم، یعنی اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، ان کو پیدا فرمائے، تو جو مٹی لی وہ میدان عرفات سے مٹی لی گئی تھی۔ اور اب اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ میدان عرفات سے، چونکہ ہماری تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں نا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہماری تخلیق کی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے انسانیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی مٹی لی وہ میدان عرفات سے لی، اور اس لیے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، اب ان کے دل میں بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے، بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان عرفات میں لے کے جائے۔ یعنی ہر مومن جو ہے، ہر مسلمان جو ہے اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ بار بار اس کو حج نصیب کرے، بار بار میدان عرفات میں لے کے جائے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے۔ جو جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اس ملک کی ایک محبت جو ہے وہ ہمارے جو خون کے اندر، ہماری فطرت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کشش، اس کے ساتھ ایک تعلق جو ہے۔ جو ہم لوگ اپنے ملکوں سے آئے ہیں تو ہمارا جو ملکوں کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارے بچوں کا نہیں ہے، بچوں کی پیدائش یہاں کی ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایک کشش، ایک تڑپ، ایک جو ہے وہ اس تعلق جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان اور مومن کے دل کے اندر جو ایک میدان عرفات کے ساتھ تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کی مٹی کے ساتھ کی تھی۔ امام ابن جوزی نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کی، لیکن کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکیں۔ جس طرح مختلف علماء نے اپنی اپنی باتیں بیان کی ہیں، اسی طرح امام ابن جوزی نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ عرفات کا دن ہے کہ جس کی اتنی عظمت اور شان بیان کی گئی کہ اللہ اکبر، کہ اس ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 2 سالوں کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ اس میں اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سید الایام بنایا ہے۔ جس طرح راتوں کی سردار جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے، اور اسی طرح دنوں کا سردار جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یوم عرفہ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یوم عرفہ جو ہے، اللہ اکبر، اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 دنوں میں جو ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں، ان میں جو ہماری فرض نمازیں ہیں، یہ تو پوری زندگی ہم نے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی، اس لیے کہ فرض نماز کی کوتاہی جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی۔ جس بندے نے من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے کوئی فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی جو ہے وہ فرض نماز ہے، اس کا ہم نے پوری زندگی اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار کا، میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی تھی لاسٹ ویک میں۔ اور یہ جو ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، ان ذکر و اذکار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو روزے کا ہے عمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دوسرا فرمایا یہ عرفات کا جو دن ہے، خیر ما انا قلت والنبیون قبلی، یعنی اس دن سب سے بہترین ذکر جو ہے جو میں کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے کیا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اس دن۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طریقے سے اگر آپ ولا حول ولا قوت الا باللہ اس میں شامل کر لیں،
اور یہ عرفات کا دن ہے کہ انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد ہم نے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیرات بھی پڑھنی ہے، تکبیرات کا آغاز ہو جائے گا، صبح کی فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ ایام تشریق کے یعنی 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک یہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور 3 دفعہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، 2 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ تو یہ جو عرفات کا دن ہے، اس دن جو ہے حجاج کرام جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے بیت اللہ اپنا عرفات کے میدان میں حج کا وقوف جو ہے وہ حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں گے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں نہیں پہنچ سکے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اعزاز سے محروم کر دیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایک خاص رحمت کا معاملہ ہے۔ اللہ اس امت کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رہنے دیتے۔ اللہ نے بے شمار ذریعے بنائے ہوئے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہوئے ہیں جن سے اللہ پاک اس امت کو رحمت سے نوازتا ہے۔ یعنی حجاج کرام تو وہاں بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح ابن حبان میں، اور امام طبرانی نے مسند طبرانی کے اندر اس روایت کو بیان کیا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له مثل اجر الحاج تام۔ فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہاں آتا ہے؟ الی المسجد، مسجد میں آتا ہے، اور اس کے پیش نظر کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں مسجد میں آیا ہے؟ یرید ان یتعلم خیرا، وہ مسجد میں بیٹھ کے دین کی کوئی بات سیکھنا چاہتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سارے دن کے تھکے ہوئے، نماز کے بعد آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کیوں؟ یہ دین کی جو خیر ہے یہ سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دین خیر سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، یا وہ بندہ جو خیر سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ فرمایا ان دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا جو ہے، اس نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ عمل میں وہ حج لکھ دیا ہے جو اللہ کے کاغذوں میں مقبول ہے۔ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ سب سچوں کے بڑے سچے، سب سے بڑھ کے سچے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور ان کی بات کوئی غلط نہیں ہوتی۔ جو میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر سیکھنے کے لیے اس مسجد میں آتا ہے، یا خیر سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ پیسہ خرچ کر کے وہاں پہنچے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ ان سب کے حجوں کو قبول فرمائے، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہوئے وہ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں وہ اجر رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، فرمایا جو بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، وہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، کس لیے؟ الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے، فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ، اللہ پاک اس کو ایک حاجی کا ثواب عطا فرماتے، ایک حج کا ثواب عطا فرماتے۔ تو یہ حج کا ثواب ہم دن میں 5 مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں جی، جب ہم مسجد میں وضو کر کے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ ہم تشریف لاتے ہیں، تو گویا اپنے دامن میں ایک حج کا ثواب لے کے لوٹتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من صلی الغداۃ الی جماعت، جو بندہ صبح کی نماز، فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ثم جلس فذکر اللہ،
پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے حتیٰ تطلع الشمس، فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ یعنی 5-10 منٹ گزرنے کے بعد جب اچھی طرح سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت جس کو نماز اشراق کہتے ہیں، صلاۃ اشراق کہتے ہیں جی، وہ صلاۃ اشراق نماز اشراق ادا کرتا ہے، 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ میں اور آپ اگر ہم کوشش کریں تو دن میں 6 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کے اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی مسلمان ضرورت مند ہے، کوئی اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی میری یہ ضرورت ہے، وہ بھائی اپنے اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا اس کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا جب وہ اس کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی مدد کر کے واپس آتا ہے، اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ سارے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان تو ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ انی ارید ان اخرج للجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ نکلنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل لک ابن او ام، کہ تیرے والدین زندہ ہیں، ماں باپ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ باپ تو نہیں، ماں زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جب تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا اللہ نے تیری اس خدمت میں حج کا ثواب تیرے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو حج ہے، یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی اپنے دامن میں بے شمار حج اکٹھے کر سکتے، تو اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو عرفات کا دن ہے، اس دن اللہ رب العزت اللہ اکبر اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہیں، یباہی، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی مخلوق کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ فرمایا خاص طور پہ عشیت عرفہ، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، اور جو حاجی جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میدان عرفات سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مغرب کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز حاجی جو ہے وہ مزدلفہ میں جا کے ادا کرتے ہیں اکٹھی کر کے، اور میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز سورج غروب ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، حاجی جو ہیں یہ عرفات کے میدان سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور اس وقت اللہ پاک ان حاجیوں کے لیے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اتونی شعثاً غبرا، کہ یہ میرے بندے بڑی دور دراز سے سفر کر کے آئے، مشقتیں برداشت کر کے آئے، پیسے خرچ کر کے آئے، تکلیفیں برداشت کر کے آئے، اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا، میں نے ان کی مغفرت فرما دی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسا عظیم دن ہے یہ عرفات کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک ایسی قرآن کی آیت ہے، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم اہل یہود پہ نازل ہوتی نا تو ہم اس کو نتخذہ عیدا، ہم اس کو اپنے لیے عید قرار دیتے، سیلیبریٹ کرتے ایز اے عید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی۔ فرمایا یہ آیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، اور میدان عرفات جو ہے وہ حج کا دن ہے، اور وہ جمعے کا دن تھا اتفاق سے۔ تو فرمایا ہمارے لیے وہ دن جمعے کا دن بھی عید کا دن اور عرفات کا دن بھی عید کا دن، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن مقرر کیے ہیں۔ تو ہمیں جو جب یہ آیت دی گئی تو وہ عید کے دن ہمیں یہ آیت جو ہے وہ عطا کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، تمہارے اوپر جو ہے اپنی نعمت کو تمام کر دیا گیا، اور تمہارے لیے صرف ایک ہی دین کو منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
ایک ہی دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے، یہی تمہارے لیے چوز کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ عرفات کے حوالے سے ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وعدہ کیا بلا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا یہ بھی میدان عرفات تھا اور عرفے کا دن تھا، یہ بھی میدان عرفات تھا، بنعمان یہ میدان عرفات تھا اور عرفے کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ تو اس لحاظ سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یوم عرفہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت رکھی ہے، کتنی شان رکھی ہے، کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے، اور کتنے فضائل ہیں اس کے، کتنی کرامات ہیں اس کی، اور کتنا اجر ہے اس دن کا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا، وہ ہے 10 ذی الحجہ کے حوالے سے۔ 10 ذی الحجہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، سیکریفائز جو ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ جو یوم النحر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا یہ یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے نیکی کا، ان سارے نیکی کے عملوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل جو ہے وہ اس کا اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ احراق الدم، اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ فرمایا یہ قربانی کے جانور جو تم ذبح کرتے ہو، وہ کیمل کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں ہو، وہ گائے کی، بیل کی شکل میں ہو، وہ مینڈے کی شکل میں ہو، فرمایا یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو وہ بکرے کی شکل میں ہو، وہ چھترے کی شکل میں ہو، فرمایا یہ سارے قربانی کے جانور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ نیکی بن کے آئے گا۔ ان کے پاؤں نیکی بن کے آئیں گے، ان کے بال، ان کی کھال جو ہے نیکی بن کے آئے گی، ان کے گوشت کا ایک ایک ریشہ جو ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ نیکی بن کے آئے گا۔ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب تم اللہ کے لیے جانور ذبح کرو تو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، بڑے شوق اور محبت کے ساتھ جانور ذبح کیا کرو، قربانی ادا کیا کرو۔ یہ تمہارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر کوئی فائن نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگ جو ہے وہ آج کے اس دور میں وہ کہتے ہیں جی یہ جانوروں کا قتل عام ہے۔ نہیں، یہ جانوروں کا قتل عام نہیں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کا احیاء ہے۔ یہ حج، یہ بیت اللہ، یہ منا، یہ عرفات، یہ سارے جو ہے مناسک، یہ نبیوں کی سنتیں ہیں، اور ان نبیوں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساری جو ملتیں ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو وہی ارسلنا فی ابراہیم، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو، سنتوں کو زندہ کرنے والی یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، ان کے پاس یہ عمل نہیں ہے، ان کے پاس صرف نام ہے، وہ صرف اپنا نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہم الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اداؤں کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا ہے۔
اور اللہ نے اپنے بندے جو ہیں وہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کا حق ادا کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو، اداؤں کو زندہ کریں گے، اور ان میں سے ایک یہ ادا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور فرمایا اس لیے کہ جب یہ قربانی کرتے ہو اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شعیب بھائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تک جو ہے یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت ہے کہ کس دل کی کیفیت کے ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی ادا کو زندہ کر رہے ہیں، اور یہی تقویٰ جو ہے اللہ پاک دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری یہ خوبصورت چہروں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے بہت زیادہ مال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر کس چیز پہ ہے؟ اللہ کی نظر جو ہے وہ تمہارے اعمال کے اوپر ہے اور تمہارے دلوں کے اوپر ہے کہ تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا اس لیے جب قربانی کا جانور ذبح کرو تو بڑے اچھے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ذبح کیا کرو۔ اور اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں محدثین نے ان کے سند کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ذرا تھوڑی سی ضعیف ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ قوی ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ام الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ، آج قربانی کا دن ہے، قربانی ہونے لگی ہے اور تیری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کے لیے اٹھو، فاشہدیہا، اپنی آنکھوں سے دیکھو، فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ، فرمایا اس لیے کہ جب یہ قربان کی جاتی ہے، ذبح کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے اللہ کے لیے، اس کے جسم سے جو پہلا خون نکلتا ہے، وہ پہلا خون نکلنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یغفر لک، اللہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن كُلِّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ، ہر وہ گناہ جو تو نے عمل کیا ہے یہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے جب قربانی ہو رہی ہو تو یہ پڑھو قولی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری نماز بھی اور میری قربانی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ہے۔ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا مقام ہے، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی رسول کا، جو اللہ تعالیٰ نے مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم اللہ کی طرف سے عزت ملنے پر، شرف ملنے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے نبی اللہ کے لیے شکر گزاری کے لیے نماز ادا کریں، ونحر اور قربانی کریں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ گویا اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ تو یہ قربانی کا بہت زیادہ اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ان کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور صحابہ کہنے لگے فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ فمسوہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بال والے جانور ہوتے ہیں اور کچھ کی اون ہوتی ہے، وول ہوتی ہے، فرمایا وول کے ہر ریشے کے بدلے تمہارے لیے جو ہے وہ نیکی ہے۔ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ تو یوم عرفہ کے بعد جو یوم النحر ہے،
اس میں سب سے زیادہ بہترین عمل جو ابن آدم اللہ کی رحمت اور توفیق سے مسلمان اور مومن بندہ کرتا ہے وہ ہے اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عرفات کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں اور ثواب اور اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ اگر کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، کہ جو بندہ تم میں قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا، فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد، اور فرمایا قربانی تک جو ہے وہ اپنے بال تراشے، اپنی حجام کٹنگ کروائے یا اپنے ناخن کاٹے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ گھر کا مثلا جو بڑا سربراہ ہے، قربانی تو اس ایک بندے نے کرنی ہے نا، لیکن وہ جو سربراہ ہے قربانی اس نے کرنی ہے، لیکن جو گھر میں اڈلٹ ہیں، جو بڑے ہیں، ان سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی بیوی کو بھی، اور اس کے جو بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، جو بڑے بچے ہیں ان کو اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہ قربانی تک جو ہے وہ اپنے جسم سے بال بھی نہ کاٹیں اور جسم سے ناخن بھی نہ کاٹیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلے والی بات جو ہے، چونکہ یہاں پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ، اب الحمدللہ ایک شروع ہوگی یہ چیز کہ لوگ یہاں بھی قربانی کرتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو پھر ہم انتظار کریں جب تک ہماری قربانی نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت تک ہم بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ لیکن اگر ہم نے قربانی کسی اور جگہ بھیجی ہے، اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنایا ہے، کسی کو نمائندہ مقرر کیا ہے، مثال کے طور پہ میں نے اپنی قربانی کسی اور ملک میں، افریقہ کے کسی ملک میں، ایشیا کے کسی ملک میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں یا کسی اور ملک میں نے اپنی قربانی بھیجی ہے، اور وہاں پہ تو عید جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک دن بعد میں ہو، اور ایسے ہو رہا ہے، یعنی ایک دن بعد میں ہوتی ہے عید، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع ادا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا، یعنی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے منا میں آتے ہیں تو منا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ جمرہ جو ہے، جمرہ عقبہ اس کو بولتے ہیں، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد جو تیسرا عمل ہے پھر آپ اپنا حلق کرواتے ہیں یا کٹنگ کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا احرام آپ کھولتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور جمرات کو کنکریاں بعد میں ماری ہیں۔ فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جو ہے وہ جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، اس کے بعد حلق کروا لیا، قربانی بعد میں کی ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا تھوڑا سا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا حرج فلا حرج فلا حرج۔ تو اس حدیث پہ استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہاں قربانی نہیں کر رہا، اس نے اپنی قربانی کسی اور ملک میں بھیجی ہے اور وہاں ایک دن بعد میں عید ہو رہی ہے اور اس کی قربانی وہاں یعنی اس حساب سے ہو رہی ہے، تو وہ یہاں عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی حجامت کروا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی، تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ لیکن اگر وہ یہاں پہ قربانی کر رہا ہے تو جہاں اس نے اپنی قربانی کی بکنگ کی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے پتہ کر لے، اگر اس دن اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ مسئلے کی بات ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی ہونی ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے وہ قربانی نہیں ہے، وہ عام گوشت کی طرح ایک گوشت ہے، ہیں جی، وہ قربانی تصور نہیں ہوگی۔ قربانی تب ہی ہوگی عید کی نماز پڑھنے کے بعد، اور جس سے بھی آپ بک کروائیں اس کو آپ یہ پابند کریں کہ دیکھو میری جو قربانی ہے وہ عید سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عید کی نمازیں اب ماشاءاللہ مساجد میں اہتمام ہو رہا ہے، وہ ارلی بھی ہو رہی ہیں، یعنی وہ فجر کی نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد جو ہے، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد جو ہے بعض مساجد میں عید کی نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے
آپ نے جب عید کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ کی قربانی ہونی چاہیے. یہاں ایک مسئلہ بھی ہے نا جی وہ جو اہل تشیع ہے وہ صبح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ تو صبح قربانی کرتے ہیں, فجر کے بعد قربانی کرتے ہیں, نماز بعد میں پڑھتے ہیں. نہیں ایسے نہیں. اہل تشیع جو ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نا نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے, نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک لحم, وہ گوشت ہے جو تم نے کر لیا ہے, اب اس گوشت کو تم کھاؤ لیکن وہ قربانی نہیں. میں اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہا. نہیں ایک منٹ, ایک ہاں نہیں میں آپ کو بتانے لگا, ہاں میں بتانے لگا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے پاس کوئی اور جانور ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ اس ایج کا ہونا چاہیے, اس کو کوئی جو ہے نا اس کے عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر, ہے جی, بیمار نہیں ہونا چاہیے, سینگ نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے, لنگڑا نہیں ہونا چاہیے, کانا نہیں ہونا چاہیے, اس ایج کا ہونا چاہیے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے. فرمایا تیرے لیے صرف یہ بات ہے کہ تو اس کو ذبح کر دے, تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ بات, تو اس کو ذبح کر دے تیری قربانی ہو جائے گی, باقی لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. لیکن جو پہلا تو نے کا جانور ذبح کیا ہے وہ گوشت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ تو نے چونکہ نماز عید کی نہیں پڑھی تھی, تجھے غلطی ہو گئی, چلو تیری وہ قربانی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربانی کنسیڈر نہیں کیا. تو اب اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو بہرحال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ ہٹا ہوا ہے. ہاں ہاں جی. نہیں نہیں دیکھیں ہم جو ہیں وہ پابند ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن مجید میں فَكُلُوا مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ, اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا ہے بہیمۃ الانعام. اور بہیمۃ الانعام کون سے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بیان کیا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ, وہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یعنی کیمل وہ میل اور فیمیل, ٹھیک ہے, کاؤ میل اور فیمیل, اور شیپ میل اور فیمیل, اور اس طرح گوٹ کہتے ہیں بکرے کو, میل اور فیمیل, یہ کائنڈ آف 8 بنتے ہیں. تو ان کی قربانی جو ہے. اچھا اب اس میں علماء نے اختلاف کیا, کچھ لوگ جو ہیں وہ بفلو کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ بفلو جو ہے چونکہ اس میں جو 8 کائنڈ آف اینیملز ہیں ان میں شامل نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ بفلو جو ہے وہ حلال ہے, وہ حلال ہے, تو حلال جانور کی تو حلال تو ہرن بھی ہے, حلال جو ہے وہ تو ہرن بھی ہے. تو ہرن کی ہم کر سکتے ہیں قربانی؟ نہیں کر سکتے. جو بھی حلال جانور ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. ہم قربانی اسی کی کریں گے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے اور جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حدیثیں ہیں, آپ نے فرمایا کہ اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کہا تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اس سے جو ہے نا, ہاں وہ حلال ہے اور اس کی جو زکوٰۃ ہے, جس طرح ان جانوروں کی زکوٰۃ ہے, اونٹ کی بھی زکوٰۃ ہے, گائے کی بھی زکوٰۃ ہے, بھیڑ بکری بھی کی زکوٰۃ ہے, اسی طرح بفلو کی بھی زکوٰۃ ہے. لیکن وہ قیاس کر کے کاؤ کے اوپر قیاس کر کے اس کی زکوٰۃ جو ہے علماء نے بیان کی ہے, لیکن اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. اگرچہ ایک مکتبہ فکر جو ہے احناف کا وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ بہیمۃ الانعام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے, تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی, اور قربانی جو ہے یہ تشریق کے دنوں کے بعد نہیں ہو سکتی, ایام تشریق کے بعد, یعنی جو قربانی کا دن ہے اس کے بعد جو 3 دن ہیں ان کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی, جس کا اس کا ایک ٹائم ہے. جس طرح حج جو ہے یہ صرف عرفات کے دن ہو سکتا ہے 9 ذی الحجہ کو, اس سے پہلے حج نہیں ہو سکتا, اس کے بعد حج نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم اس اصول کے اوپر رہیں گے, اس پرنسپل کے اوپر رہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس پہ, اور جب وہ چیزیں موجود ہیں
تو پھر ہمیں جو ہے وہ اصل کے ہوتے ہوئے قیاس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. یہ فقہا کا یہ کیا کہتے ہیں ایک اصول ہے. جب ایک اصل موجود ہے تو اصل کے ہوتے ہوئے قیاس کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا. مولانا صاحب یہ جو عیدیں دو اس ملک میں ہو رہی ہیں اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے ساری مسجدوں میں، ہر وقت، ہر جمعے میں، ہر خطبے میں. جو جب عید کرتا ہے نا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے جی یہ عید جو ہے نا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اب جو ساتھی جمعرات کو عید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے عید کر رہے ہیں کہ یورپ کا جو قریبی ترین ملک ہے موراکو، وہاں پہ چاند نظر نہیں آیا. ہم موراکو کو فالو کرتے ہوئے ہم عید نہیں کر رہے کہ وہ یورپ کا قریب ترین ملک ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اچھا اب اس ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں چاند کا نظر آنا ویسے ہی ننگی آنکھ سے محال ہے. اب جب رات جو ہے وہ صرف چند گھنٹوں کی ہے، مغرب کی نماز آج آپ نے 9:43 پہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے، 9:45 بجے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان دنوں میں چاند کا نظر آنا ویسے ہی محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ جو ہے وہ کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی ملک کو فالو کرتے ہیں. اب فالو کرنے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس کو فالو کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا مرکز بنایا ہے، جو مسلمانوں کا کعبہ بھی ہے، قبلہ بھی ہے. اور ہم ہر مسلمان جو ہے آپ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی محبت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جب ہم نے فالو ہی کرنا ہے تو ہم موراکو کی بجائے ہم سعودی عرب کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اس میں آ کے اختلاف ہو گیا نا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان. اچھا اب موراکو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ یہاں سے گئے ہیں، یہ نوجوان انہوں نے سفر کیا ہوگا موراکو کا، کہ وہ اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں جو ہے جس طرح چاند دیکھنے کا اہتمام اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے وہاں ایسے نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر جتنی ڈیٹس ہیں نا، جتنی تاریخیں ہیں وہ دو ہوتی ہیں. مین ان کی تاریخ جو ہے وہ اسلامی تاریخ ہوتی ہے. وہ ہر مہینے بڑے اہتمام کے ساتھ چاند دیکھتے ہیں، ان کی کمیٹیاں ہیں، اہتمام کے ساتھ چاند دیکھتے ہیں. تو جب ان کے پاس ایک پورا سسٹم ہے چاند دیکھنے کا اور وہ گواہیاں اکٹھی کرتے ہیں پورے سعودی عرب سے، اور سعودی عرب جو ہے وہ ہے بھی قبلہ مسلمانوں کا، ہے بھی دنیا کے سینٹر میں، جہاں سے بھی اس کو مرکز بنایا جائے تو اس کو مرکز بنایا جا سکتا ہے. ہمارا یہ یورپ جو ہے یہ دنیا کی ایک سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو جو ہے وہ مرکز بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو مرکز بنایا. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے مرکز بنایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی سسٹم موجود ہے، اگر یہاں جتنے مسلمان ہیں اب الحمدللہ تقریباً 6 ملین کے قریب مسلمان، اس سے زیادہ ہیں، یعنی 70 ملین کی ایک پاپولیشن ہے یو کے کی، اس میں 6 ملین مسلمان ہیں. اگر مسلمان سارے مل کے ایک اپنی کمیٹی بنا لیتے ہیں جو چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، تو اس شکل میں جو وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ سب کی نمائندہ کمیٹی ہو مسلمانوں کی، میں کسی کو باہر نہیں نکالتا، سارے مسلمانوں کی جو وہ فیصلہ کرے گی ہم اس فیصلے کے پابند ہیں. ہمیں اس وقت سعودی عرب نہیں جانا پڑے گا، سعودی عرب کو فالو نہیں کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کوئی ایک کمیٹی یہاں پہ ہو ہی نہیں سکی. کوشش کی گئی، مجھے یہاں تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں، یہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کب سے یہاں پہ ہوں. ہم نے کئی دفعہ کوشش کی، یہاں میٹنگیں کی، لوگوں کو بلایا مانچسٹر بیس کے اوپر اور نارتھ جو ہے یہ نارتھ ویسٹ کے بیس کے اوپر، پھر جو ہے وہ یو کے کی بیس کے اوپر کئی کمیٹیاں بنائی گئیں، میٹنگیں بلائیں، سارا کچھ ہوا. لیکن ایک کسی بندے کی وجہ سے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ میں لیڈر بنوں، لوگ مجھے فالو کریں، میری چیز کے پیچھے آئیں، میری جو اوپینین ہے اس کو فالو کریں. تو اس لیے جو ہے نا بدقسمتی سے ابھی تک ایسی کوئی نمائندہ کمیٹی نہیں بن سکی. لیکن اگر کوئی ایسی کوئی نمائندہ کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر ہمیں سب کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. جس طرح بنگلہ دیش کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، آپ چلے جائیں ملیشیا کے اندر ہے، انڈونیشیا کے اندر ہے، مصر کے اندر ہے، جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، روشت حلال کمیٹی، ٹھیک ہے، جو چاند کو دیکھتی ہے. تو پھر ہمیں اس کمیٹی کو فالو کرنا پڑے گا. پھر ہم نہیں کہیں گے کہ ہم جہاں پہ جو ہے وہ سعودی عرب کو فالو کریں. لیکن چونکہ اب سعودی عرب کو ہمیں اس لیے فالو کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے. تو اب الحمدللہ
آپ اگر دیکھیں صبح کہ تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ اسی اصول پہ آ گئے. میں منچسٹر کی بات، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں منچسٹر کی بات کرتا ہوں. منچسٹر کے اندر جو بڑی مساجد ہیں، مسجد الفرقان ہے یروشلم کے اندر، ٹھیک ہے، صومالیان کمیونٹی کی ہے. اچھا، اس کے بعد ڈیسبری مسجد ہے عرب کمیونٹی کی، اپنا چیڈل مسجد ہے. اور یہ ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں، ان کی مساجد مسجد جلال ہے نا، شاہ جلال، یہ دارالسلام ہے، یہ شاہ پران مسجد ہے، اور کتنی مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، آپ چلے جائیں ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی جو ہیں، ان کی مسجد ہدایہ ہے، مسجد زکریہ ہے، مسجد النور ہے، ٹھیک ہے. آپ یو کے اسلامک مشن میں آ جائیں، آپ کو مسجد مدینہ ہے، مسجد خضرہ ہے. اور یعنی یہ منچسٹر کی بیس پہ کتنی مساجد ہیں جو سارے کے سارے اب اس اصول پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انشاءاللہ اس چیز پہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. اذان دیتے ہیں.